حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ پیارے آقا نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اے ابن ابی طالب، یعنی انہیں ہی مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابن ابی طالب، میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جی ہاں، یعنی میں واقعی ہی غمگین ہوں۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں میں سے کسی سے کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان دے۔ اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس عمل کو کیا، یعنی کسی نے جب ان کے کان میں اذان دی، تو واقعی ہی ان کا غم دور ہو گیا۔ اسی طرح حدیث کے مختلف راویوں نے، راوی کہتے ہیں روایت کرنے والوں نے، جن کے ذریعے احادیث ہم تک پہنچتی ہیں مختلف حوالوں کے ذریعے سے، انہوں نے بھی جب اس عمل کو کیا تو مجرب پایا، یعنی واقعی ہی اگر کسی غمگین انسان کے کان میں اذان دی جائے تو اس کا غم دور ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ پیارے آقا نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جب کوئی تم میں سے بد اخلاق ہو جائے، کوئی انسان ہو یا چوپایا، یعنی کوئی جانور یا انسان جب بد اخلاق ہو جائے، اس کا اخلاق خراب ہو جائے، تو اس کے کان میں بھی اذان دو۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی ایسے مواقع ہیں جن پر اذان دینا سنت عمل ہے۔ اب وہ مواقع کون سے ہیں؟ آئیے سنتے ہیں۔ نمبر 1، فرض نماز کے لیے۔ نمبر 2، بچے کے کان میں وقت ولادت۔ نمبر 3، آگ لگنے کے وقت۔ نمبر 4، جنگ کفار کے وقت، یعنی جب کفار کے ساتھ جنگ ہو تو اس وقت۔ نمبر 5، مسافر کے پیچھے جب اسے شیاطین ظاہر ہو کر ڈرائیں۔ نمبر 6، غم کے وقت۔ نمبر 7، غضب یعنی غصے کے وقت۔ نمبر 8، جب مسافر راہ بھول جائے۔ نمبر 9، جب کسی کو مرگی آئے، یعنی مرگی کے دورے پڑے۔ نمبر 10، جب کسی آدمی یا جانور کی بد خلقی ظاہر ہو۔ پیارے مسلمانوں، یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ اذان، جو کہ ایک بہت ہی زبردست اور بہت ہی عظیم کلمہ ہے، یہ صرف اور صرف نماز کے لیے ہی نہیں بلکہ مختلف مشکل حالات کے لیے بھی دی جاتی ہے۔ امید ہے کہ میں اور آپ اب سے اذان صرف نماز کے لیے ہی نہیں بلکہ دوسرے مشکل معاملات میں بھی ضرور دیں گے۔ اذان میں ہم صرف اپنے اللہ پاک کی بڑائی ہی بیان نہیں کرتے بلکہ ہم شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے اللہ پاک ہی صرف اور صرف ہمارے اللہ پاک ہم سب کے مالک ہیں، اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے بندے اور رسول ہیں، اور آخری رسول ہیں۔ یہ چیز ہم نے ہر وقت خود بھی سیکھنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی سکھانی ہے، تاکہ کہیں کوئی شخص انہیں گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اذان میں بھلائی اور نماز کی طرف بلایا بھی جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔